اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہ تو ایک پہچان ہے، عاشقوں کی ایک پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے علم جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں کیا، عشق رسول سے آپ الدولۃ المکیہ آپ نے لکھی۔ حسام الحرمین شریف جب آپ مدینہ پاک میں مکہ پاک میں پہنچے، ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ احمد رضا جو ہے احمد رضا نے علم نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جو ہے اللہ کے علم سے آگے بڑھا۔ ایک بات مشہور ہو چکی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب حرمین طیبین کی حاضری ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اس طریقے سے بات پھیلی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس قلم بھی نہیں، آپ کے پاس دوات بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے طبیعت، پھر بھی آپ کا علم پر بھروسہ نہیں تھا نا؟ آپ کے دل میں عشق رسول رچا اور بسا ہوا تھا، عشق رسول کے جام پیے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ تعالی نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، آپ کے ذات پر، آپ کے عشق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا اور الدولۃ المکیہ حسام الحرمین شریفین ایسی کتاب لکھی کہ کائنات جب تک وجود میں رہے گی اس کا جواب کسی کوئی دے نہیں، ماں کا لال دے نہیں سکتا۔ ایسا کر، اب یہ علم سے نہیں اٹھا ہوا قلم تھا، یہ عشق رسول میں اٹھا ہوا قلم، تو کائنات آج تک بد مذہب کتاب کا جواب نہیں دے پائے اور نہ دے پائیں گے، کیونکہ وہ عشق رسول کے وہ عشق رسول میں نکلے ہوئے قلم کی سیاہی تھی، وہ خطرات تھے جو صفحات پر آئے اور آج تک وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج تک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والوں نے، جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ آج دیکھیں نا، خلاف شریعت جو کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہماری عوام بھی بیچاری پتہ نہیں کہاں ہے ہماری عوام۔ اگر محلے میں، اگر علاقے میں کوئی بری بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، تو ہم جو ہے بائیکاٹ کرنے کے بجائے، اس سے دور نفور ہونے کے بجائے جو ہے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہوئے نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، خوف خدا خشیت۔ آپ کا دل پاکیزہ تھا، بس دل میں تھا تو خوف خدا تھا، اس کے سوا کسی دنیا دار کا خوف نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تشریف فرما ہے، ایک مانگنے والا آئے، باہر مانگنے والا آئے، اس نے کہا کہ کچھ چاہیے مجھے اللہ کے نام پر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی کام، دینی کام میں مصروف تھے، اور دین کے کام کے آپ کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئے لوگ بیٹھے اور دیکھیں کہ اگر میں نے ایک لمحہ زندگی کا اپنے کام کے لیے لگایا تو جو مجھے سزا دینا چاہتا وہ دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ علم دین کی خدمت میں لگا۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا تو آپ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر، تو آپ رحمت اللہ تعالی کی جانب سے کوئی ہوئی تو اس نے کہا کہ دینا ہے تو دے ورنہ اس گھر کو میں پلٹ دوں۔ کیا کہا؟ دینا ہو تو دو ورنہ اس گھر کو الٹ پلٹ کر دوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ جو ہے غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا خلاف شریعت بات کرتا ہے، فرمایا میرا ارادہ تھا دینے کا، 10 مانگتا تو میں 20 دیتا، 20 مانگتا تو زیادہ دیتا، لیکن جو تو نے خلاف شریعت بات کی عزیزو، دیکھو یہ اعلیٰ حضرت آج خلاف شرع ہو رہا ہے، لیکن تب بھی ہم دنیا داروں کے جیبوں میں بکے ہوئے ہیں، تب بھی دنیا داروں کے ہاتھوں پر بکے ہوئے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو سمجھے پڑے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھ سے مانگتا 10 دیتا 20، لیکن جو تو نے خلاف شرع بات کی ہے نا، اب تو اگر 1000 بھی 1 روپے بھی مانگے گا نا، تجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، ماں نے کہا بیٹا آپ فقیروں سے نہیں الجھتے، فقیروں سے نہیں الجھتے، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کچھ دے دو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی، کہا کہ والدہ محترمہ بات دینے لینے کی نہیں ہے، بات شریعت کی آ گئی ہے، اور احمد رضا کبھی شریعت کو پس پشت نہیں ڈال سکتا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا آ جائے، دنیا کا کتنا ہی سرمایہ دار آ جائے، احمد رضا کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس نے شریعت کے خلاف بات کی، یا پیسوں کی بات نہیں، شریعت کی بات۔
अचानक आवाज़ आती है मुस्तफ़ा रज़ा, जिनको मुफ्ती आज़म के नाम से जाना और पहचाना जाता है आज के इस दौर में। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के छोटे साहबजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत छत पे खेल रहे थे, छोटे थे। अचानक एक आवाज़ आई, चिल्ला गए सब कि छत से जो है ज़मीन पर तशरीफ गिर गए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब ने चीखना शुरू किया कि मुस्तफ़ा रज़ा गिर गए। लेकिन आला हज़रत वहीं घर में तशरीफ फरमा। सब ने जब आवाज़ बुलंद की, इधर से माँ की आवाज़ें बुलंद हुई, अहमद रज़ा फकीर नुकसान पहुंचाते। मैंने पहले ही कहा था फकीरों से नहीं उलझते। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने अभी बच्चे की हालत को पूछा नहीं है कि बेटा ऊपर से गिर गया, पक्के मकाना और पक्की जमीन, बहुत चोट पहुंच सकती थी ना। तवज्जो, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने बच्चे की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। कहा अम्मी जान, आज अगर एक मुस्तफ़ा रज़ा क्या हजारों मुस्तफ़ा रज़ा भी जाए, बात शरीयत की आई है, मैं कभी भी शरीयत के खिलाफ। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत छोटे थे, भागते हुए दौड़ते हुए कहा अब्बा हुजूर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया या अल्लाह तू इमाम अहमद रज़ा से जो है इम्तिहान ले रहा था, मौला तेरा शुक्र है कि अहमद रज़ा को आज भी तूने इम्तिहान में पास कर दिया। या आला हज़रत उलमा की जिंदगी को पढ़े। आप उलमा की तरफ मैं तवज्जो करना चाह रहा हूँ, किताबों को न पढ़े, उलमा को पढ़े। उलमा को आज मेरे किरदार से शरीयत को न समझे, मेरी गुफ्तार से इस्लाम को न समझे। आज इस्लाम से लोग दूर क्यों हो रहे हैं? मैं मौलवी जो बिगड़ गया ना, मेरे मौलवी दिल की हैसियत रखता है, दिल की। और जब दिल बिगड़ जाता है ना, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, पूरा जिस्म खराब हो जाता है। मौलवी को मैं मौलवी जब से बना ना, तब से जो है इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया। मौलवी से इस्लाम को न परखे, मौलवी से इस्लाम को न समझे। अगर समझना इस्लाम को, अहले जिक्र को पढ़े, अहले जिक्र को फसालू अहले जिक्र, कुरान मुकद्दस ने जिनको याद किया, आप उनकी जिंदगियों को पढ़े, आप उनकी सवाने को पढ़े। अगर उनकी जिंदगी को समझ गए तो शरीयत को समझ जाओगे, फिक़्ह को समझ जाओगे। अहले इल्म की अब तो रहे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज यही अहले इल्म को नहीं, आप अहले जिक्र की जिंदगियों को पढ़े। एक होती है प्रैक्टिकली और एक थ्योरी, जिसको आप पढ़ते होंगे स्कूलों में। तो थ्योरी से इंसान काबिल नहीं बनता, प्रैक्टिकली जब तक इंसान के तेवर में, कलम में, जिंदगी में न बस जाए। तो प्रैक्टिकली जब शरीयत की प्रैक्टिकल करनी हो तो उलमा की जिंदगी को, प्रैक्टिकल करनी हो तो उलमा की जिंदगी को पढ़े।